بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف التجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، مختصر سے وقت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ ابھی اور حضرات نے بھی آنا ہے، تو بس چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ اس سورت کا ترجمہ کرتے ہوئے، تھوڑی سی تفسیر کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. محترم دوستو، بزرگوں، رب کریم ذات نے اپنے اس قرآن پاک کے اندر یہ سورت نازل فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، بے شک تمام انسان، لفی خسر، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اللہ، یہ کیا ہوا؟ یہاں پر تو بہت سارے مسلمان ہیں، روزے دار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، سارے کیسے ہو گئے خسارے میں اور گھاٹے میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے. اب اللہ تبارک و تعالی نے آمنوا بتا کر کافروں کو نکال دیا، یہودیوں کو نکال دیا، عیسائیوں کو نکال دیا. جو مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ رہ گئے. ایمان کیسے لانا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، وکتبہ، ورسلہ، فرشتوں پر اور رسولوں پر اور کتابوں پر. اور یہ سارا ایمان لانا مسلمانوں کے دار اسلام میں داخل ہونے کا ہے. پھر آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اچھے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے. اب جیسے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ
یہ پہلی تراویح جب آتی ہے ایک سجدہ ادا کرنے سے 1500 نیکیاں عطا اللہ پاک دیتے ہیں. 1500 نیکیاں ملتی ہیں انسان کو ایک سجدے پر، اور یہ صرف تراویح کی رکعت کا ایک سجدہ ہے. باقی جتنے بھی ہیں، اب دیکھیں 20 رکعت ہے اور 40 سجدے بنتے ہیں، اس کو لگائیں کہاں تک پہنچتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سارے ختم کر دیتے ہیں. فرمایا کہ 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور 12ویں مہینے یعنی رمضان مبارک کے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان مسلمان کے نام اعمال کر دیتے ہیں. اس کے اعمالوں کو دیکھ کر اس کے نام کر دیتے ہیں جنت کو. پھر دیکھیے یہی نہیں، پھر انسان تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. تہجد پہ بات یاد آئی، بزرگوں سے سنی ہے، فرمایا کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک کوٹا دیتا ہے کہ 17 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ تہجد گزار کے لیے جو ہر روز تہجد پڑھتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سخاوت کرنا بہت بڑی نیکی ہے. سخاوت کے بارے میں آتا ہے، حاتم طائی کا بیٹا گلی میں جا رہا تھا، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین دونوں سے ملاقات ہوئی. حضرت حسین فرماتے ہیں آپ کون ہو؟ اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں، میں سخی کا بیٹا ہوں. اس نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخی کا بیٹا ہے؟ کس کا؟ کہنے لگا حاتم طائی کا بیٹا ہوں. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں کہتے، سخی تو میرا نانا جو ہے، نانا حضور ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا آپ بتاؤ آپ کے والد صاحب کی سخاوت کیا تھی؟ تو اس نے کہا میرے والد صاحب نے 12 دروازے بنائے ہوئے تھے، ایک سے سوالی آتا اس کو مل جاتا ٹھیک، نہیں تو دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے، حتیٰ کہ 12ویں دروازے میں سے کسی نہ کسی دروازے سے اس کو مل جاتا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سخاوت نہیں، سخاوت تو یہ ہے کہ سوالی ایک دروازے سے آئے اور خالی نہ جائے. یہ میرے نانا حضور کی شان ہے. ایک ہی دروازہ ہے جو سوالی آتا ہے خالی نہیں جاتا. یہ سخاوت ہے. اس مہینے میں سخاوت بھی بہت کرنی چاہیے. اور یہ حالات آئے ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، ہر مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا بڑا پریشان ہے. پوری دنیا میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو بچائے. حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے اس کو محفوظ فرما لیتے جس بیماری کا وہ ذہن میں تصور کرتا ہے. یعنی ایکسیڈنٹ دیکھا اس نے پڑھ لیا تو وہ مرنے تک انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اس کا. اس نے دیکھا کینسر کا مریض ہے، پھر سوچا کہ مجھے کینسر کا مرض نہ ہو تو پھر اس نے پڑھ لیا تو مرنے تک اس کو کینسر کا مرض نہیں لگے. جس بیماری پہ بھی پڑھو گے وہ بیماری انشاءاللہ اس بندے کو پڑھنے والے کو نہیں لگے. اللہ پاک ہمیں پڑھنے والا بنائے. پھر دیکھیے نمازیں پڑھے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، پھر ہے اس کی نجات.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی۔ اب دیکھیے ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی بخش دیں گے جس نے کیا کچھ نہیں ہوگا، لیکن راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر اللہ پاک اس کو بھی جنت عطا کر دیں گے۔ اللہ تو غفور رحیم ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ ہم کچھ کریں تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو صحیح، اللہ پاک تو دینے کے لیے تیار ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ سب کو معلوم ہے نماز پڑھنے کے لیے کتنا کتنا فاصلہ ہے، یہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جب انسان گناہ کرتے 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 گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، پھر اللہ پاک ایسا وقت لاتے ہیں کہ نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو توفیق ہی نہیں دیتے اپنے سامنے جھکنے کی۔ اور وہ حالات آج موجود ہیں۔ آج فیکٹریاں بند ہیں، سب کچھ بند ہو چکا ہے، ہر کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آج فضول خرچیاں بھی نہیں ہو رہی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر دل بھی کرتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، یا تو تھوڑے سے بندے نماز پڑھتے ہیں یا پھر نماز پڑھنے والے ہوتے ہی نہیں۔ ایسے قید قانون جاری ہو گئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق اور صبر کی بات آئی۔ حق تو یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑے نہ، دوسروں کا کھائے نہ۔ آج کتنے لوگ ہیں زمینوں پہ لڑ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کاٹ کاٹ کے بننا کاٹ کاٹ کے اگیتے آگے لے جاتے ہیں۔ اور بھی کئی حق ہیں، جھوٹ بول بول کے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ اور صبر ہے، صبر صبر بہت بڑا اجر و ثواب ہے صبر کا، ہر چیز پر صبر کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو کہ ایمان کا تقاضا ہو، غیرت کا تقاضا ہو، پھر بھی چپ کر کے صبر کر کے بیٹھے، نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی بےرحمتی ہو رہی ہے اور سامنے دیکھ رہا ہے، پھر صبر کوئی نہیں ہے، پھر ٹکا کے لگایا اس کو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا جو ہے، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے یہ، اور ہندوؤں کے لیے جنت ہے، جنت۔ کھائے گا پیے گا جو کچھ کرے گا، آگے جہنم میں ٹھکے گا۔ مسلمان تو یہاں پر آیا ہے صرف آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، لیکن مسلمان بھی غیر مسلم کے طریقوں پر چل گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا کہ کل قیامت والے دن اسی سمے کھڑا کر دیا جائے گا دنیا میں جو بندہ جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب ہو مسلمان یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہو مسلمان عیسائیوں کے ساتھ کھڑا ہو مسلمان کافروں کے ساتھ کھڑا ہو۔ کیا آج ہم داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں؟ داڑھی کے ڈیزائن بنا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کیا کیا ڈیزائن بڑھ رہے ہیں، بالوں کے ڈیزائن بڑھ رہے ہیں، عجیب عجیب صورتحال ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک ہم سب کو نیک صالح بنائے، اللہ پاک اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔